دو مرتبہ آئین پاکستان کو سبوتاژ کرنے کے جرم میں سزائے موت پانے والا جنرل پرویز مشرف پاکستان کا پہلا آرمی چیف ہے جسے ایک عدالت نے باقاعدہ غدار وطن قرار دیا ہے۔ یاد رہے کہ اپنے دور حکومت میں جنرل مشرف نے کئی سویلین سیاستدانوں کے خلاف غداری کے مقدمات قائم کیے، تاہم وقت آنے پر ثابت ہوا کہ غدار وطن دراصل مشرف خود تھا۔ جنرل مشرف نہ صرف غدار بلکہ بھگوڑا بھی نکلا۔ خود کو پاکستان کا پہلا کمانڈو صدر قرار دے کر مکے لہرانے والا جنرل مشرف غداری کیس کی کارروائی سے بچنے کے لیے ملک سے فرار ہو گیا تھا۔ پاکستان کے اب تک کے آخری فوجی عامر کی قسمت گزشتہ 2 اشروں میں اتار چڑھاؤ کا شکار رہی۔ سن 1999 میں طاقت کے زور پر اقتدار پر قابض ہونے کے بعد وہ متعدد بار قاتلانہ حملوں میں بچ نکلا، لیکن سن 2008 کے انتخابات میں اسے شکست ہوئی اور اس پر غیر قانونی طور پر آئین کو معطل کرنے اور ایمرجنسی نافذ کرنے کا الزام عائد کیا گیا، اور اس کے اقتدار کے عروج کے 20 برس بعد اس کی غیر موجودگی میں عدالت نے آئین سے بغاوت کے جرم میں سزائے موت سنا دی۔ پرویز مشرف 11 اگست سن 1943 کو دلی کے اردو بولنے والے گھرانے میں پیدا ہوا۔ سن 1947 کی تقسیم ہند کے بعد اس کے والدین ہجرت کر کے پاکستان آ گئے۔ فوج میں ایک لمبی ملازمت کے بعد سن 1998 میں اس وقت کے وزیر اعظم نواز شریف کا چیف آف سٹاف مقرر ہوا، اور اگلے ہی سال اس نے ملک میں منتخب حکومت کا تختہ الٹ دیا۔ اس کا انتخاب نواز شریف کے لیے جوا ثابت ہوا، کیونکہ نواز شریف نے پرویز مشرف کو نسبتاً سینئر جرنیلوں پر فوقیت دیتے ہوئے فوج کی کمان سونپی تھی۔ بعد میں جب نواز شریف نے مشرف کو تبدیل کرنا چاہا تو اس وقت کے فوجی سربراہ نے انتہائی ہوشیاری سے اپنی فوجی طاقت کے بل پر اقتدار پر قبضہ کر لیا، لیکن امریکہ پر 11 ستمبر کے حملوں کے بعد امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کی دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پرویز مشرف امریکہ کی ضرورت بن گیا۔ تاہم کچھ برسوں بعد مشرف پر نیٹو اور افغان حکومت کی جانب سے الزام عائد کیا جانے لگا کہ وہ القاعدہ اور طالبان کے ہمدرد جنگجوؤں کی فاٹا کے راستے افغانستان میں نقل و حمل کو روکنے کی کافی کوشش نہیں کر رہا۔ یاد رہے کہ سن 2011 میں اسامہ بن لادن پاکستان میں پائے گئے، جہاں وہ پاکستان ملٹری اکیڈمی کے قریب کے علاقے میں برسوں سے رہائش پذیر تھے، اور مشرف برسوں انکار کرتا رہا کہ اسے اس کے بارے میں کوئی علم تھا۔ جنرل مشرف کا دور اقتدار عدلیہ کے ساتھ کھینچا تانی سے بھرپور رہا، جس میں اس کے فوجی سربراہ رہتے ہوئے صدر کے عہدے پر قائم رہنے کی خواہش کا تنازع بھی شامل تھا۔ سن 2007 میں اس نے اس وقت کے چیف جسٹس افتخار محمد چودھری کو معزول کر دیا، جس کی وجہ سے ملک بھر میں مظاہرے پھوٹ پڑے۔ چند مہینوں بعد اس نے اسلام آباد میں لال مسجد اور اس سے ملحق مدرسے کے خونی محاصرے کا حکم دے ڈالا، جس کے نتیجے میں 100 سے زائد افراد مارے گئے۔ اس واقعے کے رد عمل میں تحریک طالبان کی تخلیق ہوئی اور خودکش بم حملوں کا ایک سلسلہ شروع ہو گیا، جس میں ہزاروں افراد مارے گئے۔ جب سن 2007 میں بے نظیر بھٹو اور نواز شریف جلا وطنی کاٹ کر لوٹے تو یہ مشرف دور کے خاتمے کا آغاز تھا۔ سابق فوجی جرنیل نے اپنا دور اقتدار بڑھانے کے لیے ملک میں ایمرجنسی نافذ کر دی، لیکن فروری سن 2008 میں اس کی جماعت پارلیمانی انتخابات ہار گئی۔ 6 ماہ بعد اس نے مواخذے سے بچنے کے لیے استعفیٰ دے دیا اور ملک چھوڑ کر چلا گیا۔ مارچ سن 2013 میں وہ ڈرامائی انداز میں پاکستان لوٹا تاکہ انتخابات میں حصہ لے سکے، لیکن اس کی واپسی گرفتاری پر منتج ہوئی۔ اسے انتخاب لڑنے سے روک دیا گیا اور اس کی جماعت آل پاکستان مسلم لیگ توقع کے عین مطابق انتخابات میں بری طرح پٹ گئی۔ جلد ہی وہ عدالتی مقدمات میں الجھ گیا، جن میں بے نظیر بھٹو کو ناکافی سیکیورٹی فراہم کرانا بھی تھا، جس کے نتیجے میں وہ سن 2007 میں طالبان کے ہاتھوں قتل ہو گئی، جس نے دنیا اور پاکستان کو ہلا کر رکھ دیا۔ سن 2010 میں اقوام متحدہ کی ایک انکوائری رپورٹ میں بھی جنرل مشرف پر الزام عائد کیا گیا ہے کہ انہوں نے سابق وزیر اعظم کی سیکیورٹی میں جان بوجھ کر کوتاہی برتی۔ اسی برس نواز شریف حکومت نے سن 2007 میں آئین معطل کرنے کے فیصلے پر مشرف کے خلاف غداری کا مقدمہ قائم کیا، لیکن ایسا ملک جہاں ایک طویل عرصے تک فوج کی حکومت رہی ہو، وہاں یہ مقدمہ چلنا آسان نہیں تھا۔ اس لیے حکومت نے سابق حکمران کا مقدمہ سننے کے لیے ایک خصوصی عدالت قائم کی۔ اس مقدمے کو 5 برس لگے اور بالآخر 3 رکنی عدالت کے ججز نے ایک حیران کن فیصلہ سنایا کہ مشرف غداری کا مجرم ہے۔ یوں مشرف کو پاکستان کے پہلے عدالتی غدار ہونے کا شرف حاصل ہوا، حالانکہ انہوں نے اپنے دور اقتدار میں ہمیشہ بلڈی سویلینز کو ہی غدار قرار دیا تھا۔ YouTube پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے youtube.com کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں۔ گوگلی نیوز کے پیج پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے۔ YouTube پیج پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخبر رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجیے۔ آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹیفیکیشن موصول ہو جائے گا۔